سب جمعۃ المبارک کی ان پاکیزہ گھڑیوں میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، جو سنے سنائے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 13 رجب شریف یہ حضور سید الاولیاء، آج کے صادق، امام المتقین، امام الاولیاء، حضور مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کا یوم پیدائش کے طور پر منایا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شرف عطا فرمایا کہ آپ بچوں میں سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے۔ اور ایمان وہ تو ایک آپ نے اظہار کیا، ورنہ جس ہستی کو پیدائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کا وہ جگہ کا انتخاب کیا، وہ تو ایمان لے کر تشریف لائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ مہربانی فرمائی، تو آپ کا یوم پیدائش 13 رجب شریف کو منایا جاتا ہے، اور آپ کے حوالے سے بے شمار احادیث، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نازل فی علی 300 آیہ، کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں 300 آیات نازل ہوئی۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا زاد بھائی، وہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ حضور مولا کائنات کے بڑے پیارے دوست بھی تھے۔ تو آپ کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ، آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی، اور ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، تو آپ کو ولادت کی تکلیف ہوئی، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ میرے لیے میرے معاملات میں آسانی پیدا فرما۔ تو رکن یمانی آپ نے وہ زیارت کی ہے، ہم نے بھی کئی دفعہ اس جگہ کا بوسہ لیا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ تو وہ جگہ جو ہے شک ہوئی، اور آپ اندر تشریف لے، اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت پاک خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ یہ آپ کا شرف ہے، اور یہ تو حضور کے غلام کی شان ہے، آقا کا مقام کی۔ تو بلکہ حضور نے فرمایا ہے کعبہ تجھ سے زیادہ ایک بندہ مومن کا مقام زیادہ ہے۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی۔ آپ جب باہر تشریف لائیں 3 دن، تو لوگوں میں مشہور ہو گیا، آپ کی آنکھیں بند تھیں، تو لوگوں میں مشہور ہوا بنو قریش، وہ اس تاڑ میں بڑے رہتے تھے کہ بنو قریش میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ کیسا ہے۔ تو مشہور ہوگا کہ حضرت ابو طالب کے گھر میں نبینہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ اپنے چچا حضرت ابو طالب سے بڑی محبت فرماتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے، تو آپ نے جب یہ بات سنی تو بے چین ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے۔ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بستر پر تشریف فرمائیں، چھوٹے بچے ہیں، آنکھیں بند ہیں، تو آپ جیسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو آپ نے آنکھیں کھول دی۔ اور یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، جس نے اس گھر میں بھیجا وہ بھی مقدس جگہ، آنکھیں کھولی تو حضور کی زیارت نصیب ہوئی۔ سب سے پہلا دیدار نہ ماں کا کیا نہ باپ کا کیا، جو حقیقی روحانی آقا ہے اس کا دیدار کیا، تو یہ آپ کا شرف ہے۔ تو آپ نے فرمایا چچا جان اس کا نام کیا رکھا ہے؟ تو حضرت ابو طالب فرمایا کہ میں نے اس کا نام اسد رکھا ہے۔ والدہ صاحبہ نے فرمایا اس کا نام حیدر رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس کا نام علی ہے، تاکہ یہ بلند ہمتی بلند شان کا جو ہے وہ مالک ہو، تو بس وہی نام مشہور ہو گیا۔ حیدر قرار بھی کہتے ہیں، اسد اللہ الغالب بھی کہتے ہیں، لیکن آپ کا نام جو سرکار نے تجویز فرمایا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ شان اور عظمت عطا فرمائی۔ اور آپ کا وہ للکار کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کوہ صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر آپ نے اعلان فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ میرے اس پہاڑ کے پیچھے سے بہت بڑا لشکر آ رہا ہے تو میری بات کو تسلیم کرو گے؟ سب نے کہا، سب کافروں نے کہا، بنو قریش جمع تھی، دیگر قبیلے جمع تھے۔ فرمایا ہاں۔ فرمایا کیوں تم تسلیم کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اگر آپ نے فرمایا ہے کہ صفا پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے تو ہم مانیں گے۔ تو آپ نے فرمایا جب میں یہ کہتا ہوں تم مانتے ہو، تو جب یہ کہتا ہوں کہ رب کو مانو تو پھر میری بات کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟
اس وقت میری سچائی اور صداقت پر تمہیں شک کیوں ہوتا ہے؟ جب میں کہہ رہا ہوں تو بس وہ مخالف ہو گئے، کسی نے پتھر پھینکا، کسی نے ابو جہل نے جو ہے وہ دونوں ہاتھوں سے پتھر پھینکا، تو اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کی مذمت میں پوری سورت جو ہے وہ نازل کر دی، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، کہ جس ہاتھ سے تو نے میرے نبی پر پتھر پھینکے ہیں، تو یہ بھی چچا تھا لیکن محروم رہ گیا۔ تو حضور علیہ السلام بڑے پریشان، آپ نے فرمایا کوئی ہے جو مجھ پر اس موقع پر ایمان لائے؟ تو حضرت علی شیر خدا 9 یا 10 سال یا 11 سال عمر ہے، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ، گو کہ میں چھوٹا ہوں، گو کہ میں کمزور ہوں، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ تا دم حیات میں آپ کا ساتھ دوں۔ پھر زمانے نے، وقت نے ثابت کیا کہ وہی علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کے لاڈلے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ کے فرزند انجمن تھے، انہوں نے اس طرح ساتھ دیا، اس طرح ساتھ دیا، اگر مال کی ضرورت ہے مال دیا، جان کی ضرورت ہے جان دی، شجاعت کی ضرورت ہے شجاعت پیش کی۔ فرمایا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ چھوٹے سے بچے تھے۔ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ ذات بابرکات کسی تعارف کی محتاج نہیں، آپ کی عظمت و شان بیان کرتے جائیں تو وہ ختم نہ ہونے والی چیز ہے، کیونکہ جس کو اللہ نے علی بنایا، جس کو اللہ کے محبوب نے علی بنایا، اس کو کون کم کر سکتا ہے؟ تو فرمایا یہ علی ہیں، تاکہ یہ بلند ہمت ہوں۔ تو اب وقت نے دیکھا کوئی جنگ ہے، کوئی وقت ہے، حضور مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ وہ آپ کے ساتھ ہیں، جہاں حضور ہیں وہاں علی المرتضیٰ ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی جو آپ کی ایک امتیازی شان ہے، بے شمار شانیں آپ کے پاس ہیں، وہ حضور قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کا عقیدہ ہے علی ولی اللہ، علی اللہ کے ولی ہیں۔ فرمایا ولی تو داتا صاحب بھی ہیں، ولی تو بابا فرید بھی ہیں، ولی تو حضور غوث پاک کی ہیں۔ آپ نے فرمایا ہمارا عقیدہ یہ ہے علی سید الاولیاء، سبحان اللہ، علی جو ہیں ولیوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ، علی ولی تو کوئی بھی ہو سکتا ہے نا، جس کو یہ ایک کل مؤمن ولی، ہر مومن ولی ہے۔ فرمایا آپ سید الاولیاء ہیں، جہاں آپ قدم رکھتے ہیں وہ وہاں ہزاروں غوث پیدا ہو جاتے ہیں، وہاں ہزاروں کتب پیدا ہو جاتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے امام المتقین بنایا، سید الاولیاء بنایا۔ تو آپ کی یہ شان کہ کئی حوالوں سے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بھی حضور کے دماد ہیں، ان کی اپنی شان ہے، ان کا اپنا مقام ہے، لیکن دماد کے لحاظ سے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کا مقام اور مرتبہ اس طرح ہے کہ حضور کی نسل پاک آپ سے چلی۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ اور سیدہ کائنات آپ کی زوجہ مکرمہ ہیں، جن کی شان یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جنہوں نے ان کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی شادی کی باری آئی نا، تو حضور نے فرمایا کہ میں نے آپ کی شادی اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے اللہ کے حکم سے کی ہے، سبحان اللہ، اللہ نے مجھے فرمایا تو میں نے آپ کی شادی آپ کے ساتھ کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ رسالت۔ تو ولادت سے لے کر شہادت تک آپ کی زندگی کے ایسے ایسے گوشے ہیں، انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اس ہستی پاک نے اسلام پر، اس ہستی پاک نے مسلمانوں پر کیا کیا احسانات کی۔ حضور کے ساتھ محبت ہے تو بے مثال ہے۔ وہاں بڑا ایک پیارا قول میں پڑھ رہا تھا کہ آپ سے کسی نے پوچھا علی المرتضیٰ آپ کو اپنے نبی سے محبت کتنی ہے، پیار کتنا ہے؟ تو ظاہر ہے حضور نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم و علی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ جس کو علم نبوی کا فیض چاہیے اسے باب علی سے گزرنا پڑے گا، یہ طے ہے۔ حضور مولا کائنات کے بغیر بارگاہ نبوت سے کچھ مل نہیں سکتا، کچھ پا نہیں سکتا۔ جس طرح حضور کے بغیر بندہ رب کو نہیں پا سکتا، اس طرح حضور مولا کائنات کے بغیر اللہ کا کوئی بندہ بھی حضور کو نہیں پا سکتا۔ تو فرمایا کہ آپ کو اللہ کے نبی سے کتنی محبت ہے،
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پیارے جانثار صحابی نے، جانثار عاشق صادق نے فرمایا کوئی بندہ، فرمایا علی اگر تپتے ہوئے صحرا میں جا رہا ہو، اپنی مثال دی، فرمایا کو تپتے ہوئے صحرا میں جا رہا ہوں، سخت بھوک لگ جائے، پیاس لگ جائے، جان نکلنے کو آ جائے، اور مجھے کوئی آ کر یہ کہے کہ پانی چاہیے یا نبی کی ذات چاہیے، مثال دے کے سمجھائیں، پانی چاہیے یا، حالانکہ حکم تو یہ ہے کہ اگر جان پر بن جائے تو فرض بھی چھوڑ دو، کوئی گناہ نہیں ہوتا، کیونکہ جان پر بن آئی ہے۔ تو فرمایا مجھ سے کوئی آ کر پوچھے علی تمہیں یہ پانی چاہیے، جان بچانی ہے، یا نبی چاہیے، تو میں اپنی جان قربان کر دوں گا، نبی کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ ایک والہانہ محبت۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کبھی کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضور مولا کائنات سے گفتگو فرماتے اس طرح رازداری کے ساتھ سارے صحابہ کرام کی موجودگی میں، فرماتے ہمیں رشک آتا علی کی قسمت پر، آپ کے نصیب پر، کہ سب صحابہ کرام موجود ہیں لیکن پھر بھی آپ ان کے ساتھ راز کی بات کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، تو ہمیں رشک آتا کہ حضور کی حضرت علی کے ساتھ اتنی محبت، اتنا پیار۔ تو اور تیسری جو نسبت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اہل بیت طہار کا سرخیل بنایا، اہل بیت طہار کا سردار بنایا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو آقا و مولا ہے نا، تو اہل بیت طہار جو ہیں ان کی جو سرداری اللہ پاک حضور نے وہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو عطا فرمائی۔ حضور نے فرمایا مومن اور منافق کا پتہ اے علی تیری ذات سے چلے گا، مومن اور منافق کا پتہ تیری ذات سے چلے گا۔ یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا جو تجھ سے محبت کرے گا وہ مومن ہے، جو تجھ سے بغض رکھے گا وہ منافق، وہ جس سے محبت رکھے گا وہ مومن ہے، جو بغض رکھے گا وہ منافق ہے۔ ایک دفعہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹکٹکی باندھ کر حضرت علی کی طرف دیکھ رہے، تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا کہ ابو بکر آپ مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا بیٹھا ہوا تھا، حضور نے فرمایا کہ النظر الی علی عبادت، علی کو دیکھنا عبادت ہے، یہ مشہور حدیث پاک ہے، علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ ہم عبادت سمجھے تھے نماز روزہ کو، یہ عبادت کے ارکان ہیں، یہ ایک اور معاملہ ہے، یہ جو عبادت ہے یہ محبت کی عبادت ہے۔ اب کوئی بندہ نماز پڑھے اور دل میں حضور کا بغض رکھے تو نماز ہو سکتی ہے؟ حضور کی آل کا اصحاب کا بغض رکھے نماز ہو سکتی ہے؟ اسی پتہ چل رہا کہ صرف سجدے رکوع کرنا یہ عبادت نہیں، بلکہ جس کی وجہ سے ہمیں یہ نماز ملی ہے اس کی محبت رکھ کے پڑھیں گو تو عبادت ہے۔ ورنہ عبداللہ بن ابی منافق جو ہے وہ بھی نمازیں پڑھتا تھا پیچھے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا محبوب یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، رسول کو مانتا ہوں، تمہارا رب کہتا ہے کہ یہ نہ مجھے مانتا ہے نہ تجھے مانتا۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا اس میں تیرا بغض ہے، اس میں محبوب تیرے لیے نفرت ہے، اور جو تجھ سے نفرت کرتا ہے اس کے سجدے میں جہنم میں پھینک دیتا ہوں، ایسے سجدوں کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ تو النظر الی علی، فرمایا اے علی المرتضیٰ میں بیٹھا ہوا تو سرکار نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی بتوں کی پرستش کی طرف نہیں گئے، کبھی بھی آپ نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں فرمائی، جس کی پیدائش ہی خانہ کعبہ میں بیت اللہ شریف میں ہو رہی ہے جی، تو فرمایا کبھی آپ نے توجہ اس وجہ سے کہتے ہیں۔ اور دوسرا آپ کا لقب ہے کرم اللہ وجہہ، اللہ تعالیٰ نے جس کے چہرے کو تعظیم بخشی۔ اب یہ تو ہو گیا کہ جنہوں نے دیکھا ان کو تو عبادت حاصل ہو گئی، تو ہم رہ گئے، ہم تو رہ گئے، کیونکہ دیکھنا اللہ کرے ہم بھی دیکھ لیں، خواب میں نظارہ ہو جائے ہیں جی، یہ تو اس کی توفیق سے ہے۔ تو یہ تو اعزاز صحابہ کرام پا گئے کہ آپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ تو فرمایا اس سے یہ بھی چیز یاد رکھیں کہ جس غلام کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے اس کے آقا کی شان کیا ہوگی۔ فرمایا کہ تو وہ دیکھ لیا انہوں نے، اب حضور نے ہم پر بھی کرم فرمایا، فرمایا صحابہ کرام تو اس وقت تک ہے نا جب تک میں ہوں،
میرے بعد جو ہے جن نے مجھے دیکھ لیا وہ صحابہ کرام ختم ہو جائیں گے، حضور کی آل ہمیشہ رہے گی۔ بے شک تو یہ صحابہ کرام کے لیے اعزاز بن جائے گا۔ تو پھر حضور نے فرمایا النظر الی علی عبادت، علی کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، تاکہ بعد والوں کے لیے رحمت ہو جائے کہ جو ان کا ذکر کرے گا وہ بھی عبادت ہے۔ اور یہ ایسی عبادت محبت کی ہے جس سے خدا خوش ہوتا ہے، جس سے خدا راضی ہوتا ہے کہ یہ بندہ میرے اس خاص بندے کی تعریف کر رہا ہے جس سے میں بھی راضی ہوں، میرا رسول بھی راضی ہے۔ تو فرمایا کہ اے علی المرتضیٰ تو میرے لیے اس طرح ہے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون تھے۔ غزوہ تبوک تھا نا، تو آپ کی منشا یہ ہوتی تھی کہ کہیں مجھے شہادت مل جائے، ہر جنگ میں حاضر ہیں۔ تو غزوہ تبوک میں حضور نے فرمایا کہ علی المرتضیٰ آپ مدینہ میں رہیں، بچوں کی، بیماروں کی، عورتوں کی حفاظت کریں۔ یا رسول اللہ رونے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، یا رسول اللہ میں ادھر رہ جاؤں گا، میں نہیں لڑ سکوں گا، باہر حکم نبوی ہے۔ تو آپ نے فرمایا المرتضیٰ تو میرے لیے اس طرح ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون تھے، یعنی تو میرا بھائی ہے، اور لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، میرے بعد رسول کوئی نہیں ہے۔ اتنے شانوں والے علی المرتضیٰ، آپ نے نعوذ باللہ کبھی نہیں کہا کہ میں نبی ہوں۔ تو آج کا یہ چوڑا چمیار قادیانی جو یہ کہے کہ میں نبی ہوں، یہ جھوٹا ہے، یہ کذاب ہے۔ اتنی بڑی ہستیوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا، سب نے کہا ہم غلام نبی، ہم غلام رسول ہیں۔ تو فرمایا تو میرے لیے اس طرح ہے لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں، میرے بعد رسول کوئی نہیں۔ جب ہجرت مدینہ ہوئی تو آپ نے ہر مہاجر کو، ہر انصار کا بھائی بنا دیا، تو آخر میں حضرت علی اکیلے رہ گئے۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، فرمایا علی تو دنیا میں میرا بھائی ہے، آخرت میں میرا بھائی ہے۔ بھائی تو وہی ہوتا ہے نا جو ماں جایا ہوتا ہے، لیکن یہ حضور کا اختیار ہے، جس کو چاہیں بیٹا کہہ دیں، جس کو چاہیں بھائی بنا دیں۔ فرمایا تو دنیا میں میرا بھائی ہے، آخرت میں میرا بھائی ہے۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے شہادت کی بشارت دی۔ فرمایا اس وقت تیرا کیا مقام ہوگا جب تیرا خون تیری پیشانی سے نکلتا ہوا تیری ریش داڑھی مبارک تک آ جائے گا۔ تو حضرت علی اپنی شہادت ممبر پر خود بیان کیا کرتے تھے۔ کیسی دلیری ہے، بندے کو پتا ہو نا کہ میں نے مر جانا ہے تو بندے کو ویسے نیند نہیں آتی، لیکن حضرت علی کو سے پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی میں بڑی تلخ راتیں آئی ہیں، کوئی ایسی رات جو آرام سے گزری ہو، آرام سے گزری ہو، نیند بھرپور آئی ہو۔ فرمایا جب ہجرت مدینہ تھی تو سرکار نے فرمایا علی میرے بستر پر لیٹ جاؤ، اور صبح لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینہ میرے پاس آ جانا۔ فرمایا علی کی ساری راتیں اس طرح گزری کہ پتہ نہیں صبح ہونی ہے یا نہیں ہونی، لیکن وہ رات بڑی سکون والی تھی۔ کیوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صبح امانتیں واپس بھی کرنی ہے، مدینہ بھی جانا ہے۔ تو مجھے یقین آ گیا سب کچھ ہو سکتا ہے، موت نہیں آ سکتی، یہ یقین تھا۔ تو فرمایا کہ جب آخری شہادت کی خبر آپ کو دی گئی تو آپ خود بیان فرماتے، اور یہ خون والا واقعہ آپ خود سناتے۔ تو آپ کے جو دوست تھے آپ فرمایا عرض کی حضور یہ آپ ہر وقت ہر شہادت میں یہ خون بہنے کا واقعہ کیوں سناتے ہیں؟ فرمایا جو لذت اس میں ہے کسی اور بات میں نہیں، کہ رب مجھے شہادت کا منصب عطا فرمائے گا۔ اور جب آپ کو شہید کیا گیا، اور یہ تاریخ کا ایک المناک باب ہے کہ وہ ہستی جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، یہ علم کا اس کا دروازہ ہے، تو جب آپ کا آخری وقت آئے تو آپ نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ یہ زندگی ہے نا، کوئی پتہ نہیں ہوتا کو کس حال میں ہے، کو کس حال میں ہے، اخیر میں پتہ چلتا ہے کہ بندے کا کمال کیا ہے۔ اس وقت ایمان کی قوت جمع ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا فزت برب الکعبہ، اے لوگو رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میں کو ناکام نہیں جا رہا، میں کامیاب ہو کے جا رہا ہوں۔ میں نے کسی میدان میں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کی، میں نے کسی میدان میں اللہ اس کے رسول کے حکم کی سے روگردانی نہیں کی، جب بھی حکم محمدی ہوا میں نے گردن چکائی۔ فرمایا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی محبت، ان کا پیار، انہی کے ہمارا جینا فرمائے، ہماری موت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے ہیں ادا فرمائے۔